الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحليف منفقة للسلعة ممحقة للكسب اخرجہ البخاری و مسلم۔ محترم حاضرین، کسی بھی شخص کا کثرت سے اللہ کی قسم کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدم احترام کی دلیل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا احترام ہوتا تو اللہ کے احترام اور اس کی عظمت کے پیش نظر آدمی قسم کھانے سے پرہیز کرتا، بلا شدید ضرورت کے قسم نہ کھاتا۔ بار بار قسم کھانا، بات بات پہ قسم کھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قسم کھانے والے کے دل میں اللہ کا ایسا احترام اور اس کا ایسا اکرام نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی ہیبت ہو۔ اور جس قدر آدمی زیادہ قسم کھاتا ہے اسی قدر قسم کے ٹوٹنے کا بھی امکان رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ بلا ضرورت شدیدہ قسم نہ کھائے آدمی۔ قسم کھانی ضروری ہو تو سچی قسم کھائے، تاکہ جھوٹی قسم پر اللہ کے نام کی قسم کھا کر، جھوٹی بات پر اللہ کے نام کی قسم کھا کر اللہ کی توہین اور تنقیص کا وہ مرتکب نہ ہو، اور قسم کھائے تو قسم کی حفاظت بھی کرے۔ ہمارے سامنے آج کے درس میں جو باب ہے کتاب التوحید کا 61واں باب، باب ما جاء فی کثرت الحلیف، کثرت سے قسم کھانے کے سلسلے میں جو چیزیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں، اور عام طریقے سے کثرت سے قسم کھانے والا کثرت سے قسم توڑتا بھی ہے۔ تو اس تعلق سے بعض اہم باتیں اس باب میں بیان کی گئی ہیں حدیثوں کی روشنی میں، لیکن سب سے پہلے قسم کی حفاظت کے سلسلے میں آیت کا ایک ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے جو سورہ مائدہ کی 89 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ قسم کے سلسلے میں 3 چیز ہوتی ہے، آدمی پہلے قسم کھاتا ہے، بیچ میں آتا ہے کہ توڑ دیتا ہے، اور آخر میں معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ قسم کھانا، قسم توڑنا، اور آخر میں کفارہ ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو، یعنی کثرت سے قسم مت کھاؤ، جیسا کہ باب میں آیا، عنوان قائم کیا گیا باب ما جاء فی کثرت الحلیف، اللہ کے قسم کی حفاظت کرو، اللہ کے نام کی قسم کی حفاظت کرو، اللہ کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اپنے قلب و دماغ میں بٹھاؤ۔ اس ہیبت کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے قسم مت کھاؤ۔ اگر قسم کھاتے ہو تو اس کو مت توڑو، یہ دوسرے نمبر پر قسم کی حفاظت کرو، الا یہ کہ بہت شدید ضرورت ہو یا توڑ لینے میں بھلائی ہو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ انشاء اللہ لا احلف علی یمین فارى غیرها خیرا منها الا اتیت الذی هو خیر وتحللتها وفی روایت وکفرت عن یمینی۔ اپنے متعلق فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں انشاءاللہ کسی چیز کے اوپر قسم نہیں کھاؤں گا، یعنی کرنے پر یا نہ کرنے پر، لیکن قسم کو توڑنے میں اگر بھلائی نظر آئے گی تو میں بھلائی کا کام کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ اگر توڑنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، آپ اپنی قسم کی حفاظت کرو، مت توڑو، اور اگر توڑ دیا تو قسم کی حفاظت یہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرو۔ بغیر کفارہ ادا کیے ہوئے قسم کو یوں نہ چھوڑو۔ بہت سے لوگ قسم کھاتے ہیں، توڑ بھی لیا، اچھا ادا کریں گے، کرتے ہی رہ گئے، یہ قسم کی حفاظت نہیں۔ تو قسم زیادہ نہ کھائیں، یہ بھی قسم کی حفاظت ہوئی، یہ اللہ کی ہیبت اور جلال کا تقاضا ہے۔ کھاتے ہیں تو اس پر قائم رہیے، مت توڑیے، اللہ کہ توڑنے میں بھلائی نظر آئے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر قسم آپ توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کیجیے، بغیر کفارہ کے آگے مت بڑھیے۔ پہلی حدیث جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحلف منفقۃ للسلعہ، قسم مراد ہے جھوٹی قسم،
سامان تجارت کو فروغ دینے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کمائی اور اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ بہت سے تاجر، اللہ ان کو ہدایت دے، خریدتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، بیچتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ دکان پہ جائیں گے، کمپٹیشن کی مارکیٹ ہے، کسی سامان کی قیمت دکاندار نے بتایا 1000 روپیہ، جھٹ سے قسم کھا لیا، قسم اللہ کی یہی سامان، بالکل یہی سامان فلاں آدمی کی دکان میں 950 کا ہے۔ اس نے کہا ایسا، اور بڑی ڈیل کر رہا ہے، لاکھوں کا سودا کرنا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ چلا جائے گا، دوسری جگہ مل رہا ہے، اس کا منافع تھا مثال کے طور پر 200 روپے کا، اس نے کہا چلو 950 روپے میں اگر مل رہا ہے دوسری جگہ تو کدھر تم جاتے، میں دے دیتا ہوں تم کو سامان۔ خریدا تو جھوٹی قسم کے سہارے، آیا دکان میں، خریدار آیا لینے کے لیے، کہا کہ بیچو گے؟ کہا جی ہاں۔ کتنی قیمت ہے؟ کہا 1200۔ کہا نہیں میں 1000 دیتا یا 1100 دیتا۔ جھٹ سے قسم کھائے گا، قسم اللہ کی تم سے پہلے ایک خریدار آیا تھا، وہ 1150 کا دے کر گیا، میں نے اس کو نہیں دیا، تم کو 1100 میں 1000 میں کیسے دے دیتے؟ اس نے بھی سوچا اچھا کوئی 1050 1150 بھی دے کر آپ کو گیا، یہ قسم اللہ کی دیا نا، میں نے نہیں دیا، اس کو نہیں آتا اتنے میں، آپ نے اس کو 1200 میں بیچ دیا۔ بہت خوش ہوئے آپ کہ 1000 کا سامان جھوٹی قسم کے 950 میں لے لیا، اور جھوٹی قسم کے جو سامان 1100 میں بکتا تھا اس کو 1200 بیچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم تمہاری کاروبار کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے یا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہارے کاروبار کی برکت ختم کر دے گا، کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ نفع کے ساتھ ساتھ تمہارا راس المال بھی ختم ہو جائے، پورا بیوپار ہی جل جائے، اس وقت سودا بڑا مہنگا پڑے گا۔ جھوٹی قسم کے سہارے جو منافع کمایا تھا اس سے زیادہ بلکہ کئی گنا زیادہ نکل گیا۔ کیا ملا؟ گناہ بھی ملا اور گھاٹا بھی ملا۔ آپ کو تجارت کرنے میں اختیار ہے، بھئی آپ 1200 میں دیتے ہیں، 1100 میں دیجیے گا تو ہم آپ سے ڈیل کریں گے۔ قسم کیوں کھائے کہ یہ سامان 1100 میں مل رہا ہے، کہیں بیچنا ہے 1200 میں مجھے بیچنا ہے، 1150 میں دیں گے؟ نہیں بھائی 10 روپے کم کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لینا ہے لو، جانا ہے جاؤ۔ جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے؟ تجارت میں جو بھی کچھ آپ منافع لے سکتے ہیں لیجیے، مگر چونکہ کمپٹیشن کی مارکیٹ ہے اس لیے اگر بہت زیادہ لیں گے تو لوگ آپ کے یہاں نہیں آئیں گے، وہ آپ سمجھیے۔ بلکہ لوگ اگر منمانی ریٹ پر بیچتے ہیں تو حکومت ریٹ بھی متعین کرنے کا حق رکھتی ہے، لیکن جھوٹی قسم کے سہارے کاروبار کو فروغ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کی برکت ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے ڈرو۔ دوسری حدیث جو اس باب میں ہے وہ سلمان رضی اللہ عنہ سے، اور وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم وشیمۃ زان وعائل مستکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشیمۃ زان وعائل مستکبر ورجل جعل اللہ بضاعتہ لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ، رواہ الطبرانی بسند صحیح۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ بات نہیں کرے گا یعنی خوشی کا کلام نہیں کرے گا، رضا کا کلام نہیں کرے گا، غصے والا کلام، ڈانٹ ٹپٹ والا کلام، پھٹکارنے والا کلام تو کرے گا ہی، خوشی کا کلام نہیں کرے گا، خوش ہو کر بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی ان کی خوبی بیان نہیں کرے گا، اس کے ایمان کی گواہی نہیں دے گا کہ ہاں یہ بندہ مومن تھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ کون لوگ ہیں، کون بد نصیب ہیں جن سے اللہ روٹھا ہوا ہوگا، ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا اور غصے کے ساتھ بات کرے گا، اور اس کی بے ایمانی کی بات گواہی دے گا، اس کے ایمان کی، تقوی کی صداقت کی گواہی نہیں دے گا، اور پھر عذاب میں بھی جھونکے گا۔ فرمایا وشیمۃ زان، وشیمۃ اشمت کا تصغیر ہے۔ اشمت کہتے ہیں اس شخص کو جس کے بال میں سفیدی اور سیاہی دونوں ہوں، کچھ بال کالے ہوں کچھ اجلے ہوں، کھچڑی بال ہوں۔ عام طریقے سے یہ ادھیر عمر میں ہوتا ہے، 45-50 کا جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے کچھ بال سفید ہوتے ہیں، کچھ بال کالے ہوتے ہیں۔ اس عمر میں جب کہ آدمی کی شہوت کمزور ہو جاتی ہے، خواہش نفس کمزور ہو جاتی ہے، جنسی خواہش، تو اس عمر میں 45-50 سال کا آدمی ہو کر بدکاری کر رہا ہے۔ دوسرا شخص عائل مستکبر، فقیر ہے، تکبر کر رہا ہے۔ فقیر بھی کئی تکبر کرتا کیا؟ عام طریقے سے تکبر کرتا ہے مال والا، جاہ والا، مرتبے والا۔ تکبر تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کبر تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کبر زیب نہیں دیتا، جو کسی کا محتاج نہیں وہ ہے اللہ۔ تم کیا تکبر کرتے ہو؟ تم دوسروں کے محتاج ہو، کمزوروں کے سامنے اکڑتے ہو، دوسروں کے سامنے
اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے ہو، گردن ہلاتے ہو، بڑوں کے جوتے سیدھے کرتے ہو، ایسے لوگوں کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ تکبر تو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ لیکن چلو ظاہری اسباب مال و اسباب پر آدمی فریفتہ ہو کر کے تکبر کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک سبب تو ہے کہ وہ تکبر کا سبب ہے کہ مال والا ہے، بڑے عہدے اور منصب والا ہے، یہ فقیر ہے، بھیک مانگتا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کے اندر تکبر ہونے کی، لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے، بہت اکڑتا ہے۔ بعض فقیر ایسے ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کبر، غرور ان کی طبیعت، ان کا نیچر۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس نے اللہ کو سامان تجارت بنا رکھا ہے، جب بیچتا ہے کوئی سامان تو قسم اللہ کی کھاتا ہے، جب خریدتا ہے کوئی سامان تو اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ مسلمان بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان انتہائی کمزور ہے، جبھی وہ جھوٹی قسم کا سہارا لیتا ہے۔ اگر ایمان اس کے اندر مضبوط ہوتا، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا، تو وہ یوں اللہ تعالیٰ کے ذریعے اپنی تجارت کو آگے نہیں بڑھاتا، اور اپنے حساب سے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تجارت کو بڑھا رہے ہیں، خوش ہو رہا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کی خیر و برکت ختم کر دے، پورا کاروبار ہی ستیہ ناش کر دے۔ وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ تعالیٰ وقفے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی تھی، جس کی روایت امام طبرانی نے سند صحیح سے کی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ غضبناک ہوگا، کلام رضا نہیں کرے گا، ان کے ایمان کی، ان کی صداقت کی گواہی نہیں دے گا۔ اس میں پہلا شخص بتایا آپ نے، اشیمت زانن، ایسا شخص جس کے بال میں سفیدی جھانکنے لگی ہو، کالے سفید دونوں بال ہوں، ادھیڑ عمر کا آدمی ہو، جس میں انسان کی جنسی خواہش کمزور پڑتی ہے، اور اس عمر میں بھی وہ زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کیونکہ اب بدکاری کا بہت بڑا محرک جو شہوانی طاقت ہے وہ کمزور پڑنے لگی ہے، مگر اس عمر میں بھی وہ بدکاری کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری اس کی طبیعت اور فطرت ہے، اور جس کی فطرت ہوتی ہے وہ کسی بھی عمر میں کرتا ہے، گویا کہ بدکاری اس کا نیچر بن چکا ہے۔ جوان آدمی، نیک آدمی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہو سکتا ہے کہ کبھی شیطان غالب آ جائے، شہوت غالب آ جائے، تو اللہ کے خوف کے باوجود بھی وہ گناہ کر لے، پھر اللہ سے وہ تائب ہو، تو اس وقت زیادہ امکان ہوتا ہے گناہ کا کہ بھئی جوان ہے، لڑکا یا لڑکی، شہوت سے مغلوب ہو گیا، گناہ میں پڑ گیا۔ لیکن یہ آدمی جو 50 کا ہے، 55 کا ہے، یہ آدمی بدکاری کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدکار طبیعت ہے، جب تک یہ بدکاری نہیں کرے گا اس کو چین نہیں ملے گا۔ یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو نہ کرے اور اس کو عذاب علیم دے۔ دوسرا شخص عائل مستکبر، فقیر ہے، تکبر کر رہا ہے۔ فقیر بھی کہیں تکبر کرتا کیا؟ عام طریقے سے تکبر کرتا ہے مال والا، جاہ والا، مرتبے والا۔ تکبر تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کبر تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کبر زیب نہیں دیتا، جو کسی کا محتاج نہیں وہ ہے اللہ۔ تم کیا تکبر کرتے ہو؟ تم دوسروں کے محتاج ہو، کمزوروں کے سامنے اکڑتے ہو، دوسروں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے ہو، گردن ہلاتے ہو، بڑوں کے جوتے سیدھے کرتے ہو۔ ایسے لوگوں کو تکبر زیب نہیں دیتا، تکبر تو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ لیکن چلو ظاہری اسباب مال و اسباب پر آدمی فریفتہ ہو کر کے تکبر کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک سبب تو ہے کہ وہ تکبر کا سبب ہے کہ مال والا ہے، بڑے عہدے اور منصب والا ہے، یہ فقیر ہے، بھیک مانگتا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کے اندر تکبر ہونے کی، لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے، بہت اکڑتا ہے۔ بعض فقیر ایسے ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کبر، غرور ان کی طبیعت، ان کا نیچر۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس نے اللہ کو سامان تجارت بنا رکھا ہے، جب بیچتا ہے کوئی سامان تو قسم اللہ کی کھاتا ہے، جب خریدتا ہے کوئی سامان تو اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ مسلمان بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان انتہائی کمزور ہے، جبھی وہ جھوٹی قسم کا سہارا لیتا ہے۔ اگر ایمان اس کے اندر مضبوط ہوتا، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا، تو وہ یوں اللہ تعالیٰ کے ذریعے اپنی تجارت کو آگے نہیں بڑھاتا، اور اپنے حساب سے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تجارت کو بڑھا رہے ہیں، خوش ہو رہا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کی خیر و برکت ختم کر دے، پورا کاروبار ہی ستیہ ناش کر دے۔ اور اس باب میں 2 حدیثیں اور بھی صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں مسلم شریف کے حوالے سے۔ ایک حدیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی ہے جو بخاری میں بھی ہے، اور دوسری روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر امتی، یہ مسلم میں، اور صحیح بخاری میں خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ۔ قرن اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں ایک ایج کا آدمی زندہ ہو، ابھی اچھی خاصی تعداد اس ایج کے لوگوں کی باقی ہو۔ مثال کے طور پر
اگر ہم 55-56 کی ایج کے ہوں تو اس ایج کا آدمی جب تک باقی رہے، اس کی اچھی خاصی تعداد باقی رہے، وہ ایک ایج ہوتا ہے، وہ ایک قرن ہوتا ہے، وہ ایک زمانہ کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے، یقیناً ایمان میں، علم میں، فضل میں، دین کی خدمت کرنے میں صحابہ کرام کا کوئی مقابلہ بعد میں آنے والے لوگ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں خیر کثیر تھا، شر انتہائی قلیل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ چوری کی واردات نہیں ہوئی، زنا کا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن انتہائی کم، 1% بھی نہیں، اس سے بھی بہت نیچے، اکا دکا واقعات۔ یقیناً امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام ہیں، خیر امت، اور تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ ہے۔ اور امت محمدیہ کا بھی جو پہلا قافلہ ہے، الرعیل الاول، پہلا جتھا صحابہ کرام کا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے خیر امتی خیر الناس قرنی، میرے زمانے کے جو لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام۔ اور آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، اور بعض علماء نے کہا 120 میں، تو ہجرت سے کاؤنٹ کرتے 110 سال یا 120 سال، اور ہجرت سے پہلے نبوت 13 سال رہی، تو اگر اس کو جوڑ لیں گے تو 123 سال یا 133 سال۔ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، آخری تابعی کی عمر ہے 180 تک، تو اب یہ صدی 60 سال کی ہی ہوئی۔ اور اس کے بعد جو تبع تابعی ہے، تابعین کے جو شاگرد ہیں، صحابہ جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، تابعین جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، ان کی شاگردی اختیار کی، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کی شاگردی اختیار کی، آخری تبع تابعی 220 میں انتقال کرتا ہے۔ تو اس طریقہ سے خیر القرون، 3 بہترین زمانے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، 220 ہجری پہ ختم ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا۔ ان کے زمانے میں بھی کچھ فتنے پیدا ہو گئے تھے، قدریہ، خوارج، معتزلہ پیدا ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ ابھی صحابہ کے شاگرد موجود تھے، انہوں نے فتنے کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، بدعتی چھپنے پر مجبور ہوئے، اپنی بدعت کو فروغ نہیں دے سکتے تھے۔ اور پھر تبع تابعین کے زمانے میں اور بھی بدعت نے سر اٹھایا، لیکن علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اس طریقہ سے جیسے جیسے زمانہ نبوت سے قریب ہوتا گیا، لا یاتی زمان الا والذی بعدہ شر منہ، حضرت انس کی روایت نے فرمایا کہ جو بھی زمانہ آئے گا اس کے بعد جو بھی زمانہ آتا گیا وہ سب شر کا زمانہ آتا گیا۔ جیسے جیسے ہم عہد نبوت سے دور ہوتے گئے، زمانہ بگڑتا چلا گیا، یعنی زمانے کے لوگ بگڑتے چلے گئے، حق کی راہ سے ہٹتے چلے گئے، اور دعات باطل کی کثرت ہو گئی، بدعقیدگیاں لوگوں میں پھیلتی چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیکم، ان تینوں زمانوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے اور ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی۔ ہم صاحب معاملہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہاں 5 آدمی ہمارے معاملے پر گواہ ہیں، اور ہم جس کو چاہیں گے گواہی کے لیے عدالت میں حاضر کریں گے، لیکن جن کو ہم نہیں لے رہے ہیں گواہی میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ہم آپ کے گواہ ہیں، ہم کو بھی لے چلیے۔ ارے گواہوں کو جب بلایا جائے گواہی کے لیے تو سچی گواہی دیں، جب ان کو کال کیا جائے گواہی کے لیے۔ آپ کو ابھی ہم نے کال نہیں کیا، آپ خود سے اتاولے بن رہے ہیں، پریشان ہیں، سبقت کر رہے ہیں، گواہی لے چلیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدق میں آپ کو یقین نہیں ہے۔ گواہی دینا کوئی معمولی بات ہے کسی کے لیے عدالت میں جانا؟ ہاں، اگر آپ کو بلایا جائے تو جائیے۔ تو کہا کہ گواہی طلب نہیں کی جائے گی، لیکن وہ گواہی دینے کے لیے پریشان ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو اس کے اپنے معاملے پر پتہ نہیں کہ اس کو گواہ ہے، ہمارا کوئی ایک معاملہ ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس گواہ ہے، گواہی نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ ہم ہار رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا فریق مخالف جیت جائے گا مقدمہ، ہمارے دعوے کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس گواہی نہیں ہے، اور آپ 2 آدمی جانتے ہیں معاملے کی حقیقت کیا ہے، تو آپ کے اوپر ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں حاضر ہو کر کہیے کہ ان کو تو نہیں معلوم ہے لیکن ہم ان کے معاملے کے گواہ ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے حدیث مسلم میں خیر الشہداء، بہترین گواہوں میں بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دے حالانکہ اس سے گواہی طلب نہ کی جائے، یہ اس صورت میں جبکہ صاحب معاملہ کو اپنے معاملے کے گواہوں کا علم نہ ہو۔ لیکن جب صاحب معاملہ کو گواہ کا علم ہے تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے کہ وہ جس کو لے، اگر وہ آپ کو کال نہیں کرتا ہے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اور کا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ خیانت کریں گے، یخونون ولا یؤتمنون، امانت دار نہیں سمجھے جائیں گے، خیانت اتنی بڑھے گی، بے ایمانی اتنی بڑھے گی کہ لوگوں میں اکثریت بے ایمان لوگوں کی رہے گی، امانت دار لوگ نہیں رہ جائیں گے۔ وینظرون ولا یوفون، منت مانیں گے بات بات پر، اللہ بیٹا اچھا ہو جاتا تو ایسا کرتے، بیوی بیمار ہے اچھی ہو جاتی تو ایسا کرتے، اچھی ہو گئی نظر پورا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، ٹال دیا، اچھا دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے مر بھی گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منت لوگ پوری نہیں کرتے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ایک تو منت ماننی نہیں چاہیے، بخیل کے مال کے نکلنے کا ذریعہ ہے، اور اگر مان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز پہ معلق کیا تھا وہ چیز پوری ہو گئی، آپ پر منت کی وفا واجب ہے، فرض ہے۔ اور فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور موٹاپا لوگوں کے اندر ظاہر ہو جائے گا آخری زمانے میں۔ اکثر لوگوں کو دیکھیے بازار میں نکل جائیے، موٹے موٹے لوگ، مرد عورت ملیں گے آپ کو،
کھاتے پیتے بہت ہیں، کھانے پینے میں توسع بہت ہے، پیسے کی فراوانی ہے، تلی چیزیں چھلی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں، فیٹی چیزیں کھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بیماریاں بھی بہت ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے بہت لائٹ ہے لیکن ان کا بدن ہی نیچرلی فیٹی ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ موٹے ہو گئے، تو یہ برائی نہیں ہے، لیکن کھانا پینا اپنے کو موٹا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی لذتوں سے بڑی دلچسپی ہے، آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے، تو موٹاپا اچھی چیز نہیں۔ تو یہ حدیث ہے جو آپ نے دیکھا، اور اس میں جو چیز ہے وہ یہ کہ گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور گواہی دینے کے لیے پریشان لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ ملے گا 10 روپیہ ملے گا، چلو ہم تیار ہیں، پیسے لے کر لوگ جھوٹی گواہی دیتے، لاکھوں روپے لیتے، جا کے عدالت میں جھوٹی گواہی دیتے۔ اور یہی مضمون بیان ہی یہی مضمون ہے حضرت ابن مسعود کی روایت کا کہ ایسی بے ایمانی کا زمانہ آئے گا کہ گواہ اتنا ویلو لیس ہو جائے گا کہ گواہی دے گا تو پہلے قسم کھائے گا کہ میں گواہی دے رہا ہوں لیکن میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جو گواہی دوں گا وہ سچا ہوں۔ گواہ کیوں قسم کھائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ قابل اعتماد وہ نہیں ہے، اس لیے اپنی گواہی سے پہلے قسم کھا رہا ہے، یا گواہی پہلے دے دے گا پھر قسم کھائے گا، حالانکہ گواہ کو قسم کھانا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنا امیج کھو چکا ہے، اپنی صداقت عدالت کھو چکا ہے، اس لیے اپنی گواہی کے لیے قسم کھائے گا۔ بہرحال حدیث کی تشریح اختصار کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ آخر میں نقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے گارجین، ہمارے والد، ہمارے ذمہ دار لوگ مارتے تھے کہ دیکھو گواہی کے معاملے میں اور کسی سے وعدہ کے معاملے میں غلط مت کرنا۔ ایک تو بچے ہو، گواہی لینی نہیں چاہیے، تم کو اٹھانی نہیں چاہیے، کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ گواہی کسی کی اٹھائی ہے تو ضرورت پڑے گی تو جیسا کچھ دیکھا ہے ویسے ہی جا کر کے ایک دم صحیح گواہی دینا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پٹائی کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اور چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے اگر ان کو مارنے کی بھی ضرورت پڑے تو مارنا چاہیے۔ بہرحال ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ اللہ کی عظمت کا احساس کرے، جھوٹی قسم نہ کھائے، جھوٹی گواہی نہ دے، اور کھانے پینے کے اندر پرہیز کرے، شریر بدن کا رہے گا، ہلکا پھلکا رہے گا، انشاءاللہ تعالی عبادت میں چاق چوبند ہوگا۔ زیادہ کھائے گا پیے گا، موٹاپا آئے گا، سستی اور کاہلی آئے گی، جیسا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں موٹے لوگوں کی کثرت ہے، اور موٹے لوگ اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی بوجھل بنتے ہیں۔ تو یہ سب علامات ہیں قیامت کی۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس باب کے تحت، باب ما جاء فی کثرۃ الحلف کے تحت تھی، جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم